السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 843 پڑھیں گے۔ وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوتاس فی المتعۃ ثلاثۃ ایام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوتاس میں، یعنی اوتاس کے سال میں، عام کا معنی سال، اور اسی سال یہ جنگ لڑی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام غزوہ اوتاس رکھا گیا۔ آپ نے اس سال میں اجازت دی متع کرنے کی، متع 3 دن کے لیے، ثلاثۃ ایام، ثم نہی عنہا، پھر اس سے منع کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث بھی پڑھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ اگلی حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المتعۃ عام خیبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال، یعنی جس سال جنگ خیبر ہوئی ہے اس سال متع سے حرام کیا۔ اس سے اگلی حدیث ہے، وہ بھی انہی سے روایت کی گئی ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء، انہی سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے سے منع کیا۔ وعن اکل الحمور الاہلیۃ یوم خیبر، اور گھریلو گدے کا، پالتو گدے جو ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا خیبر کے دن۔ اخرجہ السبع الا ابا داود، ابو داود کے علاوہ اس کو 7 نے روایت کیا۔ اس سے اگلی حدیث ربیع بن صبرہ کی ہے، ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، میں نے تمہیں اجازت دی تھی عورتوں کے ساتھ متع کرنے کی، وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ فمن کان عندہ منہن شیء فلیخل سبیلہ، پس جس شخص کے پاس اس طرح کی کوئی عورت موجود ہے، یعنی جسے متع کرنے کے لیے اس نے نکاح کیا ہوا ہے، فلیخل سبیلہ، تو چاہیے کہ وہ اس کا راستہ چھوڑ دے، یعنی اس کو فارغ کر دے۔ ولا تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور جو بھی تم نے ان کو بطور مہر دیا ہے اس میں سے کچھ بھی تم واپس نہیں لوگے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور ابو داود نے اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے اور احمد نے اور ابن حبان نے، ان سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ متع کسے کہتے ہیں؟ متع ہے مقررہ مدت کے لیے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی اسلام کے اس متع کے حرام کرنے سے پہلے یہ طریقہ عام تھا کہ کوئی مسافر یا مجاہد یا کوئی کسی دوسرے علاقے میں گیا ہوا ہے تو وہاں اس نے 2-4 دن 8 دن ٹھہرنا ہے، تو جتنی مدت ٹھہرنا ہے اتنی مدت کے لیے وہاں سے کسی عورت سے باقاعدہ اس شرط پر نکاح کر لیتا تھا کہ اتنے دن میں تمہارے پاس ٹھہروں گا اور اتنا مہر میں تمہیں دوں گا۔ پھر اس کو مہر دے دیتا اور جتنے دن رہتا جب آ جاتا، لوٹنا ہوتا، تو وہ نکاح خود بخود اتنا ٹائم، مثلا 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے کیا تھا، اس وقت کے گزرنے کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جاتا، کیونکہ اس میں بہت سی قباحتیں تھیں کہ اب اس طرح پیدا ہونے والی اولاد کا وارث کون بنے گا۔ اب اس طرح کی عورت جو متع کرتی ہے تو اس کا حقیقی وارث کون ہوگا، وہ اولاد کو کس کے پلے میں ڈالے گی اور نسب کیسے چلے گا۔
یہ تو ساری لڑی خراب ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔ تو اسلام نے جس طرح آہستہ آہستہ جہالت کی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا جن میں انسان کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے نقصان تھا، اسی طرح اس چیز کو بھی حرام کر دیا۔ اب یہاں اس مسئلے میں اختلاف اس چیز کا ہے کہ ایک حدیث میں عام اوطاس کا ذکر آتا ہے، یعنی غزوہ اوطاس کے سال، یہ فتح مکہ کے بعد کا غزوہ ہے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوئی ہے اور اس کے فوراً بعد وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں ہی چلے گئے تھے جنگ حنین کے لیے، اور اسی جنگ حنین کو ہی اوطاس بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں کے قریب کی ایک وادی کا یہ نام ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ متعہ جنگ حنین کے بعد حرام کیا گیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے جو 2 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں ان دونوں میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے سال اس کو حرام کیا ہے۔ جنگ خیبر اس سے پہلے ہو چکی ہے، یہ غالباً 6-7 کے آگے پیچھے ہوئی ہے، یہ جنگ یعنی فتح مکہ سے پہلے کی ہے۔ تو اب اس میں یعنی اس اختلاف میں کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ خیبر میں متعہ یعنی مقررہ مدت کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، اور دوسرا حکم تھا کہ پالتو گدھا نہیں کھایا جا سکتا۔ 2 حکم اس دن پہنچے ہیں۔ اور پھر جب جنگ حنین تھی، چونکہ مسلمان پہلے مکہ فتح کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہیں سے یہ حنین کے لیے چلے گئے، تو ان کو مجاہدین کو ضرورت تھی کہ ان کے پاس ان کی بیویاں ہوں، تو اس لیے 3 دن کی یہ رخصت دی گئی کہ آپ 3 دن کے لیے متعہ کر سکتے ہیں، یعنی 3 دن کی معینہ مدت کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر جب یہ جنگ ختم ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ وہاں سے لوٹنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ متعہ کا فعل جو تھا اس کی میں نے اجازت تو تم لوگوں کو دی تھی، لیکن اب یہ قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اکثر جو علماء ہیں وہ ان کی رائے یہ ہے کہ یعنی گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا یہ جنگ خیبر میں حرام کیا گیا ہے، اور معینہ مدت کے لیے عورت سے نکاح کرنا یہ جنگ حنین کے سال میں یہ منع کیا گیا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے دونوں چیزوں کو ذکر کر دیا اور یہ تعیین نہیں کی کہ کون سا کام پہلے حرام ہوا ہے اور کون سا بعد حرام ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک فقہی سا اختلاف ہے۔ جو اصل بات ہے، اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ معینہ مدت کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، اور نبی علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا ہے تو فرمایا کہ جس کے پاس بھی کوئی ایسی عورت ہے وہ اس کو چھوڑ دے، نکال دے اس کو۔ تو دیکھیں کہ آج کل اس معینہ مدت کا اطلاق ہوتا ہے ان لوگوں پر جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور نیشنلٹی کے لیے وہاں کی خواتین سے نکاح کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے لیے مدت معین ہوتی ہے کہ اتنی مدت کے لیے ہم تم سے نکاح کریں گے۔ جب نیشنلٹی مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ خود بخود وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان عورتوں کا کاروبار ہی یہ ہے، انہوں نے ایک وقت میں کئی مردوں سے نکاح کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیپر میرج کرتے ہیں اس میں بہت سی قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہی کہ یہ متعہ کی حدیث کے مطابق یہ حرام ہے کہ معینہ مدت کے لیے کسی عورت سے نکاح کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، غیر مسلم ہوتی ہیں اور وہ اس ملک کی ہوتی ہیں، یعنی وہ اسی ضروری تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہاں کے کسی باشندے سے نکاح کیا جائے، تو وہ وہیں کی ہوتی ہیں، اور غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کاروبار ہوتا ہے، بیک وقت انہوں نے کئی مردوں سے نکاح کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ جس طرح ہمارے یہاں پولیس اور مجرم مل جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہیں پولیس والوں کو پیسے شیسے دے کر، جہاں پولیس نے انکوائری کرنی ہوتی ہے اس رات وہ وہاں اس مرد کے پاس چلی جاتی ہیں جہاں سے انکوائری کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی حرمت کی چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ صحبت کرے اور نکاح کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہاں اگر یہ لوگ نہیں کرتے تو اس لحاظ سے مجرم ہیں، اور اگر یہ کرتے ہیں تو غیر مسلم عورت کے ساتھ نکاح کرنا اور مباشرت کرنا حرام ہے۔ اور یہ کیسے مانی جا سکتی ہے یہ بات
کہ وہ عورتیں ان کے گھروں میں آ کر چھاپے کے ڈر سے رات رہتی ہیں، اسی چیز کے تو پیسے دیے ہوتے ہیں، اور پھر اس مرد عورت کا کوئی آپس میں تعلق بھی نہ ہو، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں غیر محرم، تو تیسرا شیطان آتا ہے اور وہ ان کو بھڑکا دیتا ہے۔ بہرحال یہ قطعی طور پر حرام ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے کوئی عورت کسی مرد سے یا مرد عورت سے نکاح کرے۔ معینہ مدت کے لیے نکاح شریعت نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا۔ یہ معینہ مدت کے نکاح کی ایک اور صورت آگے ذکر ہو رہی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے لعنت کی جو حلالہ کرنے والا ہے، والمحلل لہ، اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ رواہ احمد والنسائی، اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، ترمذی نے، اور اس کو صحیح کہا ہے، اور اس باب میں یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جسے اربعہ نے، نسائی کے علاوہ اربعہ نے جسے بیان کیا ہے۔ تو اس میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شوہر طلاق دے دیتا ہے تینوں علیحدہ علیحدہ، اب اس کے لیے نکاح کی صورت قرآن مجید نے یہ بتائی ہے کہ عورت اتفاقی طور پر کسی اور سے نکاح کرے اور دوسرا شوہر اتفاقی طور سے اس کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے، تو پھر وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ تو لوگ اس صورت کو پیدا کرنے کے لیے ایسی عورت کا کسی ایسے شخص سے نکاح کر دیتے ہیں جہاں ان کو اعتبار ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات چند دن کے لیے، بعض اوقات چند گھنٹوں کے لیے یہ نکاح کیا جاتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ دیکھیں کہ یہ عورت کی قدر ہے، عزت ہے، کہ عورت ایک کھلونا نہیں ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں، بلکہ یہ ایک انسان ہے اور اس کا ایک درجہ مقام ہے اور اس کے حقوق ہیں جن کا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس مردوں نے دینا ہے۔ تو اس لیے حلالہ کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرنے والے کے اوپر لعنت کی گئی ہے، جو کرواتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ بھی متع کی ہی طرح کا ایک فعل ہے جس سے منع کیا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينکح الزانی المجلود الا مثلہ، کہ ایسا زانی جس پر حد کے کوڑے لگے ہوئے ہوں وہ نہیں نکاح کرتا مگر اپنے ہی جیسی عورت سے۔ روایت کس کو احمد ابو داؤد نے، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ یعنی جس شخص کو کوڑے لگ چکے ہیں جسے مجلود کہتے ہیں، تو وہ اپنے ہی جیسی عورت سے نکاح کرے گا۔ یعنی اس میں ایک تو زنا کی قباحت بیان کی گئی ہے کہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ اس کی سزا پا لینے کے بعد بھی وہ بندہ کسی مومن بندے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جسے حد لگی ہوئی ہو اور وہ توبہ کر لے، تو توبہ کر لینے کے بعد وہ پاکیزہ شمار ہوتا ہے، پھر اس کا وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے ایسا کیا ہے لیکن توبہ نہیں کی، نہ اس کو سزا ملی ہے، تو پھر کسی مومنہ عورت کو یہ لائق نہیں کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ یعنی مرد کی پڑتال کر لینی چاہیے اور عورت کی بھی پڑتال کر لینی چاہیے، اور نیک مرد عورت سے نکاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، کہتی ہیں طلق رجل امرأتہ ثلاثا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دی، فتزوجہا رجل، تو اس نے ایک اور آدمی سے نکاح کر لیا یا ایک اور آدمی نے اسے نکاح کر لیا، ثم طلقہا قبل ان یدخل بہا، پھر دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی قبل ان یدخل بہا، صحبت کرنے سے پہلے، فاراد زوجہ الاول ان یتزوجہا، تو اس طرح یعنی پہلا شوہر جو تھا اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس سے نکاح کر لے، فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، اس نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، حتی یذوق الآخر من اسیلتها ما ذاق الاول، یہاں تک کہ دوسرا شخص بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ یذوق کا معنی ہوتا ہے چکھنا، اسیلتها یعنی اس کی مٹھاس، یعنی اس بیوی سے صحبت کا فائدہ حاصل کرے جس طرح ما ذاق الاول پہلے نے حاصل کیا۔ تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت کو تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں،
اب وہ دوسرے شخص سے نکاح کرتی ہے، لیکن وہ نکاح صرف نکاح کی حد تک ہے، رخصتی نہیں ہوتی، اور وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، چاہے پہلے شوہر کی مرضی اس کی طلاق میں شامل ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی۔ اب یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک دوسرا اس سے ہم بستری نہ کرے گا۔ ہم بستری کے بعد اگر اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے تو پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی یہ نکاح کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر دوسرا شوہر نکاح تو کر لیتا ہے لیکن اس سے تعلق قائم نہیں کرتا تو ایسی صورت میں پہلا شوہر اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اگر دوسرا شوہر اس سے تعلق بھی قائم کر لے اور پھر کسی وجہ پر پہلے شوہر کی مداخلت کے بالکل بغیر اس کو طلاق دے دے تو پہلا شوہر عدت پوری ہونے کے بعد پھر اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا دوسرا فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی پہلا شوہر اس کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر باب الکفاءۃ والخیار، یعنی رشتہ کرنے میں میاں بیوی کا ہم کفو ہونا، ہم مثل ہونا، ہم سر ہونا اور اختیار دینے کا باب۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العرب بعضهم اکفاء بعض، کہ عرب بعض کے ہم کفو ہیں، والموالی بعضهم اکفاء بعض، اور جو غلام ہیں وہ ایک دوسرے کے ہم کفو یعنی ہم پلہ ہم سر برابر ہیں، الا حائکا او حجاما، سوائے جلاہوں کے اور حجام کے، حجام یہ جو بال شال کاٹتے ہیں۔ روایت کیا ہے اس کو حاکم نے، وفی اسنادہ راو لم یسمی، اور اس کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا، واستنکرہ ابو حاتم، اس کو ابو حاتم نے منکر قرار دیا ہے، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّازِ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، اور اس کے پاس ایک شاہد ہے، گواہ ہے بزاز کے پاس، جو معاذ بن جبل سے روایت کرتا ہے، بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، منقطع سند کے ساتھ۔ یعنی پہلے ہم اس باب کے نام کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ کرنے میں لڑکا اور لڑکی دین اور اخلاق میں ان کی مماثلت، ہمسری اور مساوات معتبر ہے، یعنی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ عادات میں اور اخلاق میں، دین میں میاں بیوی ہم کفو ہوں۔ یہ نہ ہو کہ خاوند بہت نیک ہے تو بیوی بے دین ہو، یا عورت بہت نیک ہے تو خاوند بے دین ہو، یا اسی طرح اور کوئی بہت واضح قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 4 چیزوں میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ہم کفو ہونا دیکھتے ہیں، مماثلت دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 نسب یعنی خاندان، اور پھر آزاد اور غلام ہونا، پھر پیشہ اور صنعت کاری، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے عام طور پر۔ تو پہلی بات یہی ہے، یہی درست ہے کہ نکاح کرتے وقت، رشتہ کرتے وقت دین میں ہم پلہ دیکھنا چاہیے اور دین میں دونوں مضبوط ہوں، اور یہ حدیث نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں علماء کا اور محدثین کا یہی فتویٰ ہے، یہی سب کا اتفاق ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ باطل ہے، کیونکہ ابو حاتم نے اپنے والد سے اس حدیث کے متعلق جو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ان 2 قوموں کا نام لیا گیا ہے، جلاہے اور دوسرا حجام، کہ ان کے علاوہ باقی ہم کفو ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طریقے سے اور آپ کی زندگی کے واقعات سے بہت سے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں
کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پیشے اور برادری کا خیال نہیں رکھا، بلکہ آزادی اور غلامی کا بھی خیال نہیں رکھا، ان چیزوں کو ختم کیا ہے، اور یہ جو نسب کا بت تھا یعنی خاندان اور اپنی برادری پر فخر کرنا، اس کو نبی علیہ السلام نے توڑا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے کہ عرب صرف عرب لوگوں کے برابر ہیں، یعنی وہ انہی میں رشتے کریں، اور غلام صرف غلاموں میں رشتے کریں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی صحیح سند سے یہ وارد نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی جلاحہ ہو یا موچی ہو یا حجام ہو یا کوئی بھی ہو، سب برابر ہیں، انسانیت میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، البتہ دین میں فرق دیکھا جائے گا۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جب ہم لوگ بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے رشتہ منتخب کریں تو دونوں میں کچھ نہ کچھ مماثلت کسی لحاظ سے ہونی چاہیے۔ مماثلت سے دونوں کا نباہ ممکن ہو جاتا ہے، یعنی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے عورت یا مرد کے ساتھ رشتہ طے کیا جاتا ہے، کہ شکل و صورت، مال و دولت، اور اس کی برادری اور دین۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز پر رغبت دلائی ہے کہ تم لوگ دین کو ترجیح دو، یعنی فرض کریں کہ ایک عورت شکلاً بھی خوبصورت ہے، نسب بھی اچھا ہے، مالدار بھی ہے، لیکن دین نہیں ہے، اس کو ترک کر دو۔ اسی طرح اگر ایک مرد اس میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں لیکن دین نہیں ہے تو دین کو ترجیح دو اور باقی چیزوں کو ترک کر دو۔ یہاں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ باقی چیزوں کو نہ دیکھو، ہاں البتہ اگر کوئی کسی نقص والی عورت سے یا نقص والے مرد سے نکاح کرتا ہے تو یہ اس کا ایثار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر دے گا اگر وہ اجر کی خاطر ایسا کرتا ہے۔ تو یہ آگے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں بھی اسی چیز کی تاکید کی گئی ہے اور تائید اسی چیز کی ہے۔ وعن فاطمہ بنت قیس، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها انکحی اسامہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اسامہ کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو مصنف اس حدیث کو یہاں اسی لیے لائے ہیں کہ مسئلہ کفاءت میں دین کے سوا باقی اور چیزوں کو بعد میں دیکھا جائے گا یا ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فاطمہ بنت قیس یہ قریش کی شاخ فہر یعنی ایک قبیلے کا نام ہے، اس کی ایک معزز خاتون تھی، جبکہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی غلام تھے اور ان کے باپ زید رضی اللہ عنہ بھی غلام تھے، دونوں ہی غلام تھے، غلام کے بیٹے غلام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح کر دیا۔ اور ویسے بھی سیدہ فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، عقل مند، دانا، ان کے پاس ہنر بہت تھے۔ یہ ان کا پہلا نکاح ابو عمر بن حفص سے ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی، تو نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح پھر اسامہ بن زید سے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس نکاح میں بہت خیر رکھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے سے نچلے کے ساتھ نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ بڑی خیر رکھتا ہے اگر دین موجود ہے، اگر دین موجود نہیں تو پھر تو کوئی خیر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو وہ ڈھیل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں دیتا تو وہ اس کی حکمت ہے۔ بہرحال دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی بیاضہ انکحوا ابا ہند وانکحوا الیہ وکان حجاما، کہ اے بنو بیاضہ ابو ہند کا نکاح کر دو، یعنی اپنی عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ، اور اپنی وانکحوا الیہ، اپنی بیٹیوں کا اس کے بیٹوں کے ساتھ نکاح کرو، یعنی ان کے خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرو۔ وکان حجامن، اور ابو ہند جو تھے وہ حجام تھے، جسے ہم عام طور پر نائی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح کرو بھی، اور اپنی بیٹیوں کا بھی کرو اور ان کی بیٹیوں کا بھی کرو، یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نسب کے بت کو توڑا ہے، کیونکہ بنو بیاضا یہ عرب قبائل میں سے ایک آزاد کردہ غلام تھا اور اس کا یہ سارا قبیلہ ہے۔ تو ابو ہند کا نکاح اپنے قبیلہ کی کسی عورت سے کر دو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں تاکہ یہ نسب کا بت ٹوٹ جائے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے غنی تھے، مالدار تھے، بڑے قریش کے معزز خاندان سے تھے۔ تو انہوں نے اپنی بہن حالہ کا نکاح سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ پھر اسی طرح اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلمان رضی اللہ عنہ پہ پیش کیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنی برادری دیکھتے ہیں، عرب لوگ اپنے خاندان کا نام لیتے تھے اور ہماری یہاں برادری چلتی ہے کہ فلاں برادری، فلاں یہ ارائی ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ بٹ ہیں، یہ مغل ہیں، اور اس طرح باقی تمام برادریاں۔ تو ان برادریوں کو مد نظر رکھنا منع نہیں ہے، کیونکہ ہر برادری کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، ان کا ایک ماٹو ہوتا ہے جس پر وہ یعنی ایک خاص طور طریقہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو بات یہاں جس کی تلقین کی جا رہی ہے ان حدیث میں وہ یہ ہے کہ دین کو تمام چیزوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ہمیں دین ان چیزوں کو چھوڑ کر مل رہا ہے تو ہم دین کی پرواہ کریں، غیر برادری کی وجہ سے اس رشتے کو نہ چھوڑیں، اور اگر برادری بھی اپنی ہو اور دین بھی مل جائے تو فبیہا، بہت اچھا۔ تو یہ تمام طور طریقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور یہ قابل عمل ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔